بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ سیلابی پانی میں مسلسل اضافہ، سندھ کے کئی شہروں کے ڈوبنے کا شدید خطرہ۔ ہم نے تقریباً 70% روسی میزائل مار گرائے، لیکن خطرہ اب بھی موجود ہے۔ یوکرین: یورپ کی گیس بند رہے گی جب تک پابندیاں نہیں اٹھتی۔ روس نے توانائی کی مصنوعات سے $1.58 کما لیے، ایک رپورٹ۔ اسرائیل فلسطین تنازعہ دنیا کے طویل ترین تنازعات میں سے ایک ہے۔ $32 بھی معاوضہ نہیں ملا، انڈین جاسوس۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ صوبہ سندھ میں سیلابی پانی میں مسلسل اضافہ جاری ہے، جس کے باعث دادو، میہڑ اور جوہی شہروں کے ڈوبنے کا شدید خطرہ برقرار ہے۔ پانی میں اضافے کے بعد دباؤ بڑھ چکا ہے، جبکہ MNB ڈرین میں بھی پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ MNB ڈرین میں چنڈن موڑی کے قریب پشتے میں سیلابی پانی کا رساؤ بھی جاری ہے، اور پشتے پر کام کرنے والے رہائشیوں نے دادو کے شہریوں کو باہر نکلنے کی اپیل کی ہے۔ دوسری جانب اس سنگین صورتحال میں بعض موقع پرست افراد نے کشتی کے کرایوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ ان کے بچے پانی میں پھنسے ہوئے ہیں اور کشتی والے $500 سے $600 کرایہ مانگ رہے ہیں۔ منچھر جھیل میں مزید شگاف ڈالنے کے باوجود پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے، جس کے سبب سہون شریف اور سعیدہ آباد کے ڈوبنے کا خطرہ برقرار ہے۔ دریائے سندھ میں 6 لاکھ کیوسک کی مقدار سے سیلابی پانی گزرنے سے حفاظتی پشتوں پر دباؤ بڑھ گیا۔ حساس قرار دیے جانے والے حفاظتی بند میں شگاف پڑنے کا خطرہ پیدا ہونے سے MS حفاظتی بند پر منارکی کے قریب علاقہ مکینوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ منچھر جھیل میں 3 مقامات پر کٹ لگانے سے پانی کا اخراج جاری ہے، لیکن اس کے باوجود MNB اور جھیل پر پانی کا دباؤ برقرار ہے۔ یوکرین کے ایک جنرل نے کہا ہے کہ ان کے ملک کی فضائی دفاعی افواج 50 سے 70% روسی میزائلوں کو مار گرانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جب تک دشمن کے پاس میزائل اور فضائی ہتھیار موجود ہیں، تب تک فضائی اور میزائل حملوں کا خطرہ موجود رہے گا۔ 50 سے 70% کے درمیان روسی میزائل طیاروں اور طیارہ شکن میزائل یونٹس کے ذریعے گرائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے آج ہم فضائی دفاعی کارروائیوں کی 100% تاثیر کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ جاسوسی کے ناکافی ذرائع اور سوویت طیارہ شکن میزائل سسٹم اتنے مؤثر اور قابل اعتماد نہیں ہے جتنا کہ نیٹو ممالک کے ہیں۔ گزشتہ ماہ ایک واقعے میں یوکرین کی فضائیہ نے کہا تھا کہ اس نے 7 روسی میزائلوں کو مار گرایا ہے۔ پچھلے مہینے کے آخر میں یوکرین کی فوج نے کہا تھا کہ اس نے جنوبی یوکرین میں اپنے جوابی حملے کے ایک حصے کے طور پر میزائل اور توپ خانے کے حملے شروع کر کے تقریباً 160 روسی فوجیوں کو مار دیا تھا۔ روس نے روس پر عائد پابندیاں ختم کیے جانے تک یورپ کی گیس کو معطل رکھنے کا اشارہ دے دیا ہے۔ یورپ کو گیس کی سپلائی بند رکھنے کا بیان روس کے صدارتی محل سے جاری ہوا۔ گیس پائپ لائن کی بندش کی واحد وجہ روس پر عائد یورپی پابندیاں ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ روس نے ابتدا میں کہا تھا کہ گیس پائپ لائن کو مرمتی کام کی وجہ سے بند کیا جا رہا ہے۔ بعد میں کہا گیا کہ روس اور روسی کمپنیوں میں یورپی پابندیاں گیس کی بندش کا باعث ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ نارڈ سٹریم پائپ لائن روس سے مغربی یورپ کو گیس فراہم کرنے کی سب سے بڑی گیس پائپ لائن ہے، جو 2011 سے کام کر رہی ہے۔ دوسری جانب امریکی حکام نے موقف اختیار کیا ہے کہ یورپ کو اتنی گیس میسر ہے کہ وہ سردیاں گزار سکتے ہیں، اور روس پر الزام عائد کیا ہے کہ روس توانائی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ توانائی بحران کے بعد یورپی ممالک میں گیس اور پیٹرولیم کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ توانائی کی قیمتیں 30% تک بڑھ چکی ہیں، جس نے یورپی ممالک کو روسی گیس کا متبادل تلاش کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔
روس نے یوکرین پر حملے کے بعد گزشتہ 6 مہینے میں توانائی کی مصنوعات کی برآمدات سے 1,58 ارب کما لیے۔ ایندھن کی قیمتیں بڑھنے سے روس کی موجودہ آمدنی میں پچھلے سال کے مقابلے میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، باوجود اس کے کہ روس کے مجموعی برآمداتی حجم میں کمی واقع ہوئی ہے۔ یوکرین جنگ کے بعد سے قدرتی گیس کی قیمتوں میں بے حد اضافہ ہوا ہے، جبکہ روس نے یورپ پر دباؤ ڈالنے کی غرض سے گیس کی سپلائی بند کر دی ہے۔ یورپی یونین نے روس سے کوئلے کی خریداری بند کر دی ہے، جبکہ تیل کی درآمد پر بھی بتدریج پابندی عائد کر رہا ہے۔ تاہم قدرتی گیس کی خرید پر کوئی حد مقرر نہیں کی ہوئی ہے، جس پر اس کا سب سے زیادہ انحصار ہے۔ یورپی یونین کی روسی کوئلے کی درآمد پر پابندی مؤثر ثابت ہوئی ہے، تاہم تھنک ٹینک نے مطالبہ کیا ہے کہ روس پر مزید سخت معاشی پابندیاں عائد کی جائیں۔ یورپی یونین کی طلب میں کمی کے بعد روس کو دیگر خریدار ملنے میں ناکامی ہوئی ہے۔ G7 ممالک نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ روسی خام تیل کی قیمت فروخت پر حد مقرر کی جائے۔ ایسا ہونے کی صورت میں روس کی جانب سے تیل کی برآمدات سے کمائی جانے والی آمدنی کافی حد تک کم ہوگی۔ اسرائیل فلسطین تنازعہ دنیا کے طویل ترین اور اہم ترین جغرافیائی سیاسی تنازعات میں سے ایک ہے، اور جبکہ ہم میں سے اکثر اسے صرف ایک لڑائی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، مجھے آپ کو بتانا پڑے گا کہ جب بھی یہ تنازعہ بڑھتا ہے، یہ کرۂ ارض کے ہر ایک ملک حتیٰ کہ انڈیا، برطانیہ، فرانس اور یہاں تک کہ متحدہ کی معیشت کو در حقیقت ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ امریکہ کی ریاستیں اور ہندوستان میں کچھ انتہائی نازک واقعات عرب اسرائیل دشمنی کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے 1975 کی ایمرجنسی بھی شامل ہے، اور جس طرح ہندوستان روس یوکرین تنازعہ میں ایک فریق کا انتخاب کرنے کے دوراہے پر تھا، اسی طرح بھارت 70 سال سے اسرائیل فلسطین تنازعے کے سنگم پر کھڑا ہے۔ یعنی بھارت کی ایک معمولی سی سفارتی غلطی بھارت کو دفاع اور باہر کی معیشت دونوں کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ یہ تنازعہ عالمی معیشت کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ فلسطینی اتھارٹی نے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے بھارت کی نئی پالیسیوں پر شدید نکتہ چینی کرتے ہوئے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے بھارت نے جو رویہ اپنایا وہ قابل افسوس ہے، اور بھارت کے اس موقف سے عالمی سطح پر انسانی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے اب تک ہونے والی پیش رفت مان پڑ سکتی ہے۔ انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے ہیومن رائٹس کونسل نے غزہ سے متعلق ایک قرارداد منظور کی تھی، جس میں اسرائیل اور غزہ کے درمیان ہونے والی لڑائی کے دوران ممکنہ جنگی جرائم کی تفتیش کی بات کی گئی تھی۔ اس قرارداد میں اس تفتیش کے لیے ایک کمیشن تشکیل دینے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ ماضی میں بھارت عام طور پر فلسطینیوں کی حمایت کرتا رہا ہے، تاہم اس بار بھارت نے اس قرارداد کی حمایت کرنے کی بجائے ووٹنگ میں حصہ نہ لیا اور واک آؤٹ کر گیا۔ فلسطینی خود مختار انتظامیہ نے بھارت کے اسی رویے پر شدید تنقید کی ہے، اور اس سلسلے میں شکایت کرتے ہوئے بھارتی وزیر خارجہ کے نام ایک خط بھی لکھا ہے۔ یہ خط فلسطینی وزیر خارجہ نے اپنے بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر کے نام لکھا، تاہم بھارتی میڈیا میں اس کی تفصیلات بعد میں شائع ہوئیں۔ خط میں لکھا کہ خصوصی اجلاس کی آخری قرارداد پر بحث کے دوران بھارتی جمہوریہ نے جو رویہ اپنایا اس پر اپنی تشویش کا اظہار کرنے کے لیے میں یہ خط لکھ رہا ہوں۔ یہ قرارداد مشرقی یروشلم اور اسرائیل کی طرف سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں انسانی حقوق کے بین الاقوامی قوانین کے احترام کو یقینی بنانے کے لیے پیش کی گئی تھی۔ یہ قرارداد کوئی ناپسندیدہ عمل نہیں بلکہ وسیع اور کثیر الجہتی مشاورتی ادوار کا نتیجہ تھی۔ اقوام متحدہ کے ماہرین انسانی حقوق کے ادارے اور بین الاقوامی تنظیمیں برسوں سے یہ ثابت کرتی رہی ہیں کہ اسرائیلی ریاست انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث رہی ہے۔ اس لیے آپ کی غیر حاضری سے فلسطینیوں سمیت پوری انسانیت کے بنیادی انسانی حقوق کی پاسداری اور اس عمل کو آگے بڑھانے کی کوششوں کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے۔
اگر ان ناانصافیوں اور پامالیوں کی جڑوں تک پہنچ کر ان کے تدارک کی کوشش نہ کی گئی تو پھر حالات کبھی بہتر نہیں ہوں گے بلکہ پھر حالات مزید خراب ہوتے جائیں گے، اور اس بات کے بہت دور رس نتائج نکل سکتے ہیں۔ ماضی میں عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ بھارتی حکومت اسرائیل اور فلسطین کے تنازع میں فلسطین کی حامی رہی ہے، تاہم ہندو قوم پرست رہنما نریندر مودی کی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد سے اس میں کافی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ بھارت اب ایک ایسی پالیسی پر گامزن ہے جس کے تحت وہ اسرائیل کو کسی بھی حال میں ناخوش نہیں کرنا چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس مرتبہ غزہ اور اسرائیل کے مابین لڑائی اور اس حوالے سے بھارتی بیانات بڑے متوازن تھے، جن میں ایک طرف تو نئی دہلی نے فلسطین کی حمایت کی بات کہی تھی تو دوسری طرف اسرائیل کے خلاف بھی کوئی بھی کہنے سے گریز کیا گیا تھا۔ جنرل اسمبلی میں فلسطین سے متعلق جو اجلاس ہوا تھا اس میں بھارتی مندوب نے کہا تھا کہ میں فلسطین کے منصفانہ ہدف کی بھرپور حمایت کرتا ہوں اور اس تنازع کے دو ریاستی حل کے لیے بھارت کے پختہ عزم کا اعادہ کرتا ہوں۔ لیکن اسی موضوع پر جب جنرل اسمبلی کی دوسری نشست ہوئی تو اسی بھارتی سفارتکار نے اپنے بیان میں فلسطین کے منصفانہ ہدف کی مضبوط حمایت والے الفاظ نکال دیے تھے۔ چند روز کے اندر اندر اتنی بڑی تبدیلی کی وجہ کیا تھی یا بھارت میں کس قسم کا دباؤ تھا، اس حوالے سے بھارتی میڈیا میں کافی بحث ہوتی رہی ہے۔ خاص طور پر جب بھارت نے انسانی حقوق کی کونسل کے اجلاس سے واک آؤٹ کیا تب سے طرح طرح کی قیاس آرائیوں کا بازار گرم ہے، مگر مودی سرکار نے اب تک اپنی طرف سے کوئی وضاحت پیش نہیں کی۔ چند سالوں سے عالمی سطح پر بھارت اسرائیل سے سب سے زیادہ ہتھیار اور دفاعی ٹیکنالوجی خریدتا رہا ہے۔ خاص طور پر بھارت کے زیر انتظام کشمیریوں کو کچلنے کے لیے اسرائیل نے بھارت کو نہ صرف دفاعی ساز و سامان مہیا کیا بلکہ وہ بھارتی فورسز کو تربیت بھی دیتا رہا ہے۔ اسرائیل نے بھارت کو نہ صرف سرحد پر رات کی تاریکی میں استعمال ہونے والے چشمے یا نائٹ ویژن ڈیوائسز مہیا کی ہیں بلکہ اس نے سرحدی نگرانی کے لیے بھارتی فورسز کی تربیت بھی کی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بھارت کے ایسے پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا اور وہ اکثر اسرائیلی وزیر اعظم سے اپنی دوستی کی قسمیں بھی کھاتے رہتے ہیں۔ کلدیپ نے اپنی زندگی کے 28 سال پاکستان کی جیل میں گزارے اور انہیں پچھلے ماہ رہائی ملی اور وہ واہگہ بارڈر کے ذریعے انڈیا پہنچے۔ کلدیپ دراصل ایک انڈین جاسوس تھے جنہیں 1991 میں پاکستان بھیجا گیا تھا۔ 28 اگست کو پاکستان سے انڈیا واپسی کے موقع پر انہوں نے صحافیوں کو بتایا تھا کہ انہیں 2 سال کے لیے پاکستان بھیجا گیا تھا اور 1994 میں انہیں اپنے ملک واپس لوٹنا تھا، لیکن انہیں اس سے پہلے ہی پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیوں نے پاکستان کے صوبے پنجاب سے گرفتار کر لیا اور پھر انہیں ایک عدالت نے عمر قید کی سزا سنا دی۔ کلدیپ اب انڈیا میں اپنے گھر آ چکے ہیں اور احمد آباد کے علاقے چندرکیڑا میں مقیم ہیں، لیکن وہ اپنی حکومت سے خوش نظر نہیں آتے۔ 60 سالہ کلدیپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے 32 سال پاکستان میں گزارے لیکن انڈین ریاست گجرات کی حکومت کی جانب سے انہیں 32 روپے بھی موصول نہیں ہوئے جس سے وہ نئی زندگی کی شروعات کر سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی بھی مجھ سے ملنے نہیں آیا، میں نے اپنے ملک کے لیے سب کچھ قربان کر دیا اور بدلے میں مجھے کچھ نہیں ملا۔ کلدیپ کا دعویٰ ہے کہ میں صرف 27 سال کا تھا جب مجھے 15 مارچ 1991 میں پاکستان بھیجا گیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ انڈیا میں مرکزی حکومت اور گجرات کی ریاستی حکومت کو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ مجھے ایک گھر چاہیے اور معاشی مدد بھی چاہیے تاکہ میں عزت دار زندگی گزار سکوں۔ میری زندگی ابھی اپنی چھوٹے بھائی دلیپ اور بہن ریکھا کے سہارے گزر رہی ہے۔ کلدیپ چاہتے ہیں کہ مجھے پینشن ملے اور وہ تمام سہولیات بھی ملے جو ریٹائرڈ فوجی اہلکاروں کو ملتی ہیں۔ پاکستانی جیل میں گزرے ہوئے وقت کا ذکر کرتے ہوئے کلدیپ کا کہنا تھا کہ وہاں ان کی ایک سابق پولیس اہلکار اور سابق بینک مینیجر نے بہت مدد کی۔ ایک پولیس انسپکٹر بھی وہاں ساتھ جیل میں بند تھا اور وہ بہت سارے کام میرے ساتھ مل کر کیا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک بینک مینیجر بھی وہاں قید تھا جو نہ صرف میرا دوست بن گیا تھا بلکہ اس نے میری مالی مدد بھی کی۔
کچھ مرچیں بہت تیز ہوتی ہیں جبکہ بعض مرچیں صرف دیکھنے میں تیز نظر آتی ہیں ورنہ ان کا ذائقہ اتنا مرچوں والا نہیں ہوتا۔ اب یہی بات معلوم کرنے کے لیے تھائی لینڈ کے سائنسدانوں نے ایک آلہ ایجاد کر لیا ہے جسے سمارٹ فون سے منسلک کر کے مرچوں میں تیزی کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ آلہ جسے چلیکا پوٹ کا نام دیا گیا ہے، جسے خوبصورتی کی غرض سے لال مرچ کی شکل والے ایک سانچے میں بند کیا گیا ہے۔ اس کا پہلا ماڈل 6 اقسام کی مرچوں میں تیزی کی پیمائش کر سکتا ہے جسے پرچون کی دکانوں، ہوٹلوں اور ریستورانوں تک بآسانی استعمال کیا جا سکے گا، جبکہ عام صارفین کے علاوہ ادویہ ساز کمپنیاں بھی بعض دواؤں کی پیمائش کے لیے بھی اس آلے سے فائدہ حاصل کر سکیں گی۔ اس منفرد ایجاد کی تفصیلات ریسرچ جرنل اپلائیڈ نینو مٹیریلز کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ کمزور ہو جانے والے بے زبان بارہ سنگا کی گردن ایک ایسے ٹائر سے چھڑائی گئی ہے جو خود 4 کلوگرام سے کم نہ تھا۔ 4.5 سال تک اس جانور تک رسائی نہ ہو سکی، جبکہ اسے تلاش کرنے کی بہت کوششیں کی گئی۔ 4 مرتبہ اسے گھیرنے کی کوشش کی لیکن یہ فرار ہو گیا۔ درختوں پر لگے کیمروں سے 3 مرتبہ اس کی شناخت ہوئی۔ اب اسے سلانے والا کارتوس مارا گیا جس کے بعد افسران نے اسے قابو کیا۔ ٹائر بہت بھاری ہو چکا تھا جس میں مٹی بھری ہوئی تھی، اس سے ٹائر کے وزن میں 4 کلوگرام تک کا اضافہ ہو گیا تھا۔ محکمہ جنگلی حیات کا کہنا تھا کہ اس واقعے کو دیکھتے ہوئے عوام الناس جانوروں کے قدرتی مسکن پر کچرا پھینکنے سے باز رہیں، جہاں سے پرانے ٹائروں کے علاوہ درختوں کے عارضی جھولے، کرسمس روشنیاں، کپڑے سکھانے کی تار، گیند، والی بال کے جال اور دیگر اشیاء دریافت ہو چکی ہیں، جو ان بے زبان جانوروں کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں۔ سعودی عرب میں برٹش کونسل نے انگریزی کے طلباء کی مدد کے لیے ڈیجیٹل لائبریری قائم کی ہے۔ اس کی بدولت طلباء انٹرنیٹ اور ای بک اور وائس باکس کے ذریعے اپنی انگریزی کی لیاقت یا قابلیت بہتر بنا سکیں گے، اور یہ کام وہ اضافی خرچ کیے بغیر انجام دے سکیں گے۔ انہیں اس لائبریری میں کتابیں، برطانوی اخبارات اور رسائل، شاندار فلمیں، کورس اور تفریحی وسائل مہیا ہوں گے۔ امریکی ماہرین نے جین تھراپی کے ذریعے مکمل نابینا چوہوں میں بینائی لوٹانے کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ توقع ہے کہ اس تجربے سے انسانوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ امریکہ میں واقع نیشنل آئی انسٹی ٹیوٹ نے دیگر اداروں کے ساتھ مل کر MC-ON-اوپسن نامی پروٹین کو مکمل نابینا چوہوں کے بائی پولر خلیات میں چسپاں کیا ہے۔ نابینا چوہوں میں روشنی کا احساس بالکل نہ تھا۔ جب ان کا علاج کیا گیا تو اس کے بعد بہت حد تک بصارت یعنی بینائی لوٹ آئی۔ ان چوہوں کی بینائی کے کئی ٹیسٹ کیے گئے اور وہ ان پر پورا اترے۔ ان ٹیسٹ میں حرکت کرتی اشیاء کا اندازہ لگانا، بھول بھلیوں میں سے باہر نکلنا اور دیگر اہم معیاری ٹیسٹ شامل تھے۔ اہم کارنامے سے اوپسن جین تھراپی کی راہ ہموار ہوئی ہے، جس میں آنکھ کے اندر صرف ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کئی اقسام کے نابینا پن کا شافی علاج بن سکتا ہے۔ ڈاکٹرز کی جانب سے سعودی شہزادے خالد بن طلال کے بیٹے میں 15 برس بعد زندگی کے آثار پیدا ہونے کو ناقابل یقین قرار دیتے ہوئے قدرت کا معجزہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ماہر سے ماہر ڈاکٹر بھی انہیں ہوش میں لانے میں ناکام رہے تھے۔ شہزادہ ولید 2005 میں کالج سے تعلیم حاصل کرنے کے دوران ایک ٹریفک حادثے کا شکار ہو گئے تھے، جس کے بعد وہ کوما میں چلے گئے تھے۔ سعودی شہزادے کے طویل عرصے سے کوما میں رہنے کے باعث اسے سویا ہوا شہزادہ کہا جاتا تھا، جسے ہوش میں لانے کے لیے 3 امریکی ڈاکٹرز برسوں سے کوشش کر رہے تھے لیکن کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ لیکن اب شہزادہ ولید بن خالد بن طلال کی انگلیوں میں اچانک حرکت پیدا ہو گئی، جس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ ویڈیو میں ایک خاتون کی آواز سنی جا سکتی ہے جو شہزادے سے اپنی انگلیاں اوپر اٹھانے کو کہتی ہے، اور اچانک شہزادہ ولید بن خالد اپنی انگلیاں اوپر اٹھاتا ہے اور پھر ہتھیلی کو بھی اوپر اٹھاتا ہے۔ شہزادے کے ہاتھ میں حرکت دیکھ کر اہل خانہ اور طبی عملہ بہت خوش ہوا ہے، کیونکہ ان 15 سال بعد شہزادے میں زندگی کی دوبارہ امید جاگی ہے۔ برطانوی ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ ایک ہفتہ مسلسل استعمال ہونے والے زیورات میں ٹوائلٹ سے 4 گنا زیادہ جراثیم پائے جاتے ہیں۔
تحقیق کے مطابق ایک ہفتے سے زائد زیر استعمال رہنے والی انگوٹھی، گھڑی اور بالیوں میں ٹوائلٹ سیٹ سے 428 گنا زیادہ جراثیم ہوتے ہیں۔ تجربے نے ثابت کیا ہے کہ ایک ہفتہ مسلسل زیورات کے استعمال سے 21,000 سے اوپر بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ جراثیم انگوٹھی اور اس کے بعد گھڑی میں پائے گئے ہیں۔ ان زیورات میں خطرناک بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیم پائے جاتے ہیں جو صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ہمارے ہاتھ سینکڑوں چیزوں کو چھوتے ہیں جن سے ہزاروں جراثیم ہمارے ہاتھوں پر منتقل ہو جاتے ہیں۔ ہم ہاتھ تو دھو لیتے ہیں تاہم زیورات دھونے کا خیال ہمیں نہیں آتا، جس کی وجہ سے زیورات میں موجود جراثیم پھیلتے پھولتے رہتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔